قابل احترام ناظرین، البلاغ کے اس پروگرام میں آپ کا دلی استقبال ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانوں اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ؟ اللہ تعالیٰ اپنی انسانیت کا ذکر کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اب ان تینوں نشانیوں کو پہ ہم غور نہیں کریں گے، آنکھ کے بارے میں غور کریں گے۔ آئیے، ہمارے ماہرین چشم، آئی اسپیشلسٹ، وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے فزیولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری ایک ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ سیلس ہیں، 13 کروڑ 70 لاکھ سیلس جو ہیں ہمارے پورے بدن میں 60 ٹریلین سیلس ہیں۔ اور ہمارے دماغ میں جو سیلس ہوتے ہیں، نیورونز کہلاتے ہیں، وہ شاید کچھ 1 بلین یا کئی بلین ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی۔ بہرحال آنکھ پر ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے۔ ایک ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلس ہیں۔ لائٹ سینسیٹیو کے کیا معنی ہوئے؟ یہ جو سیلس ہیں، سیل کو ہندی میں کوشیکا کہتے ہیں اور اردو میں خلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب مل کر کام کرتے ہیں ایک ایک آنکھ میں، تب ہم چیزوں کو دیکھ پاتے۔ لائٹ سینسیٹیو روشنی میں کام کرتے ہیں، اندھیرے میں کام نہیں کرتے۔ اندھیرے پہ میں آپ کے آنکھ کا ڈپارٹمنٹ، دیکھنے کا ڈپارٹمنٹ، بصارت بند ہو جاتی۔ تو لائٹ سینسیٹیو ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسیپٹیو سیلس ہیں، یعنی ریسیو کرتے ہیں، امیج کو ریسیو کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں، وہ امیج یہاں سے داخل ہوتی ہے اور جا کر ریٹینا ہوتا ہے۔ آنکھ ایسی ہوتی ہے، پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں پر ریٹینا ہوتا ہے، اور وہ ریٹینا میں ہی ایک سیلس ہوتے ہیں۔ 13 کروڑ سیلس راڈس جیسے ہوتے ہیں، راڈس سلاخوں جیسے، اور 70 لاکھ جو سیلس ہوتے ہیں وہ کونس جیسے ہوتے ہیں، مخروطی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ 13 کروڑ سیلس جو ہوتے ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ کو دیکھتے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ پکچر ایک ہوتی ہے، لیکن کچھ کلرز بھی تو ہم دیکھتے ہیں۔ کلرز کو جاننے، سمجھنے، فیل کرنے، ریکاگنائز کرنے کا کام وہ جو 70 لاکھ کی تعداد میں مخروطی شکل کے، کونیکل شکل کے جو سیلس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اتفاق سے اس وقت میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری اس آنکھ کا ابھی 2 مہینے پہلے دوسری بار آپریشن ہوا، ریٹینا ڈیٹیچمنٹ۔ ریٹینا کا جو پردہ ہوتا ہے اس سے بالکل سیدھا ہونا چاہیے ایک دم، اور وہیں پہ جا کر امیج بنتی۔ اور اگر ریٹینا ڈیٹیچ ہو گیا، کوئی ڈھیلا پڑ گیا، اس کے اندر کچھ جھریاں آ گئیں، تو جو امیج بنتی ٹھیک نہیں بنتی۔ چنانچہ اس وقت میں بہت زیادہ دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، 2 مہینے ہو گئے۔ ذاتی بات ہے، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھیں ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگیں اور ریٹینا ڈیٹیچمنٹ جو ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسری بار ہوا ہے بائیں آنکھ میں، پہلی بار میں 25 سال پہلے ہو چکا ہے، اور اس کا جو آپریشن ہوا تھا 25 سال پہلے وہ کچھ اتنا کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا اس آنکھ سے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ پڑھنے کا کام اس آنکھ سے لے رہا تھا میں، اب اس کا ریٹینا دوبارہ ڈیٹیچ ہو گیا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے۔ تو آنکھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، بہت بڑی اللہ۔ انسان جتنا انفارمیشن اپنے دماغ میں لے جاتا ہے، اس میں سے 80% آنکھ کے ذریعے جاتا ہے، باقی 20% کانز کے ذریعے، ٹچ سینسیشن کے ذریعے، اور پھر زبان کے ذریعے مزہ۔ پورے بدن میں آدمی ہر جگہ ٹچ جو بھی ہوتا ہے اس سے ہم معلوم کرنے کی کوشش، سونگ ناک کے ذریعے سے۔ تو
آنکھ کے ذریعے سے 80% انفارمیشن جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کا کام آنکھ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ تو پڑھنے پڑھانے کا، علم کا، نالج کا زمانہ ہے، تو آنکھ کی بہت زیادہ اہمیت۔ تو ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ نے اس آنکھ کو کیسے ہمیں خوبی عطا فرمائی ہے۔ آنکھ کا ریٹینا کتنا بڑا، اتنا بڑا ہوگا جناب، 1 انچ ہوگا یا 1.5 انچ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 انچ، لیکن امیج جو بنتی ہے وہ اتنی ایگزیکٹ ہوتی ہے، اتنی کریکٹ ہوتی ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ قطب مینار کو دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس کی 200 فٹ سے زیادہ اس کی اونچائی ہے۔ آپ ایک بڑی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور امیج جو بنتی ہے، تصویر بنتی ہے ریٹینا پر، بہت چھوٹی بنتی ہے، لیکن آپ کا دماغ سمجھ جاتا ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے کہ اتنے اونچی ہے یہ۔ اور آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں، تصویر کی ہر چیز کو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کارپیٹ قالین بچھا ہوا ہے، اس میں کچھ ڈارک سپاٹس ہیں، کچھ لائٹ ہیں، کچھ ریڈ ہیں، سب کو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اور ریٹنگ جو ہے وہ تو بہت ہی پیچیدہ چیز ہوتی ہے، جیسے ایل اور کے ملتے جلتے ہیں، ایم اور این ملتے جلتے ہیں، اور انگلش کے کیپٹل ذرا زیادہ کلیئر ہوتے ہیں، اردو یا کنڑا، تمل، ان سب کی تو گول گول چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پوری کی پوری تصویر یہاں ریٹینا میں پیچھے بنتی ہے اور ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس جگہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، خرم مراد صاحب 59-60 سال کی عمر میں لیسٹر میں انگلینڈ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے صاحب دل آدمی تھے، انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے، اس حدیث کو، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے سے کہے گا کہ اس کے اعمال کو تولو، اس نے نیکیاں کی ہیں، اس نے خیرات کی ہے، اس نے اچھی بات کہی ہے، اس نے لوگوں کی مدد کی ہے، اس نے خدمت کی ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس نے بیواؤں کی مدد کی ہے، اس نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا ہے، اس نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو پڑھا جھکتا جائے گا، بہت خوش ہوگا، میرا نیکیوں پڑھا جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے یہ تو تیری کی ہوئی نیکیاں ہیں، لیکن ہمارے احسانات بھی تو ہیں، بندہ مان لے گا، اچھا بندہ ہوگا، ہاں ہمارے احسانات کا حساب بھی تو ہونا چاہیے۔ بار الہ تو صحیح فرماتا ہے، تیرے احسانات مجھ پہ، پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری ساعتوں تک تیرے احسانات، ان کا بھی حساب ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھیے حدیث کے الفاظ اتفاقاً، اس کی ایک آنکھ لا کر اس پردے میں رکھو، جیسے ہی آنکھ لا کے پردے میں رکھی جائے گی، زندگی کے تمام اعمال کا پردہ ہلکا پھلکا ہو کر اٹھ گیا، اور ایک آنکھ۔ بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو خدا کو دیکھتا ہے، خدا کی طرف دیکھے گا، اے اللہ، پھر وہ سوچے گا اور بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں احسانات ہیں میری زندگی پر، اور میرے گناہوں کا حساب بھی تو بھی ہونا ہے۔ بندہ پریشان ہو کر خدا کی طرف دیکھے گا، خدا جو رحمان الرحیم ہے، معاف کرنے والا، عطا کرنے والا، بخشنے والا، نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، وہ کہے گا میرے بندے باقی جو ہمارے احسانات تھے وہ ہم نے تجھ پہ صدقہ کر دیے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صدقہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ اس رحمت کاملہ کی اللہ تعالیٰ کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک اور حدیث یاد آتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ کہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اور میں اس کی تشریح میں کہوں گا جیسے آسمان نے زمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تو بے شمار احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارا بال بال اللہ تعالیٰ کے احسانات میں بدھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں، اور آپ بھی آمین کہیے اس پر، البراق کے اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہماری خاکساری میں اضافہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ آنکھ ایسی ہے، ایسے ہی ناک کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، سماعت بصارت کے بارے میں، اور دماغ کی قوتوں کے بارے میں، یاد رکھنے کی قوت کے بارے میں، ہر چیز ایک نشانی۔ یہ آنکھ 1 میل دور اگر ایک اندھیرے میں ایک موم بتی رکھی جائے، اس کو دیکھ سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتی، ڈسٹنگوش کر سکتی ہے۔
دو اسپاٹس کے درمیان جو چھوٹا ہے یا کوئی چیز ایک ابھری ہوئی کوئی چیز اس کو بھی دیکھ سکتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے اور خدا کے احسانات کو یاد رکھنے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.